صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف کتاب ابواب التہجد، اور اس میں ہم نے پچھلی دفعہ باب شروع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کی نماز کے لیے ترغیب دینا، اس کو واجب کیے بغیر۔ اس میں ایک حدیث ہم نے چھوڑ دی تھی 1074، ہم نے کہا تھا کہ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے، تو آج ہم اس حدیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ 1074 حدیث ہے، اور باب یہی ہے کہ آپ ترغیب دے رہے ہیں تہجد کی، لیکن اس کو واجب قرار نہیں دے رہے۔ یہ حدیث 1074 ہند بنت الحارث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، ان ہند بنت الحارث ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ لیلۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو جاگے، فقال سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتنۃ، اور آپ نے حیرت کے ساتھ فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کتنے ہی فتنے آج کی رات میں نازل ہوئے۔ ماذا انزل من الخزائن، اور کتنے خزانے نازل کیے گئے۔ من یوقظ صواحب الحجرات، اور کوئی ہے جو حجرے والیوں کو جگا دے، یعنی امہات المومنین کو۔ پھر آپ نے فرمایا یا ربا کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، یا ربا کا مطلب ہے کتنی ہی، یعنی کئی، بہت بڑی تعداد، کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں کاسیۃ فی الدنیا، جو دنیا میں کپڑے پہنتی ہیں، عاریۃ فی الآخرہ، لیکن آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ تو یہ حدیث ویسے تو ظاہر ہے اس باب میں ہے کہ تہجد کے لیے امہات المومنین کو، حجرے والیوں کو جگانے کی بات آئی، اس لیے امام بخاری نے اس کو اس میں لکھا، اور لیکن اس کے ساتھ دیگر مضامین بھی ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ حیرت کے ساتھ آپ فرمانے لگے کہ سبحان اللہ، آج رات میں کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے نازل کیے گئے۔ تو اس کے معنی علماء نے یہ لکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں جو فتنے رونما ہونے والے تھے، وہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اور آپ کو اس وقت ان کا انکشاف ہوا، آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی گئی کہ آپ کی امت جو ہے وہ کیسے کیسے حالات سے گزرے گی، کیسے فسادات ہوں گے، کتنی خانہ جنگیاں ہوں گی، کس طرح کے فتنے ہوں گے۔ جب فتنے کو ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر بہت ساری علامتیں فتنوں کی جو ہیں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور علماء کے بہت سارے اس میں اقوال ہیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نور کی آخری آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ فتنے جو ہیں وہ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، آپس کی خانہ جنگیاں اور اخلاقی زوال، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فتنے کے اندر شامل ہیں۔ دنیا کی طرف زیادہ رغبت، مادیت پرستی ہو جانا، چمک دمک کی طرف لوگوں کا بھاگنا، باہم قتل ہونا، اور دوسری قوموں کا چڑھ دوڑنا، یہ سب چیزیں یہ فتنے کے اندر شامل ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے فتنوں کا اشارہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے ذہن میں آپ کو جو دکھایا گیا، شاید یہ چیزیں دکھائی گئی ہوں گی کہ امت جو ہے کن حالات سے گزرے گی، اور کس قدر مشکل حالات ہوں گے، اور کس کس طرح کی خود نمائی اور مادیت پرستی کے اندر جو امت ہے وہ مبتلا ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کتنے خزانے ہیں جو نازل کیے گئے، یعنی کیسی کیسی غنیمتیں ملیں گی امت کو بعد میں، کیسے خزانے ملیں گے، دنیا بھی کیسے ملے گی۔ اس کو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان پر سونے چاندی کی برسات ہوگی، دنیا کا مال جو ہے بہت سارا ہوگا، لیکن خزانے ظاہر ہے اور بھی ہو سکتے ہیں، علم بھی ہو سکتا ہے، اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جو امت کو ملیں گی بعد میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خزانے بھی مل رہے ہیں امت کو، اور فتنے بھی ایسے ہیں کہ جن میں عقل والوں کی عقلیں جو ہیں وہ حیران ہو رہی ہیں۔ طویل حدیث ابن ابی دنیا کے اندر ہے کہ ایسے فتنے نازل ہوں گے کہ عقل والوں کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں سارے فتنے، ایک چیز کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور فتنہ آ جاتا ہے، پھر ایک کا مقابلہ کرتے ہیں تو ایک اور آ جاتا ہے۔ یعنی اس وقت جو دور ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور بن چکا ہے، اور امت جو ہے طرح طرح کی آزمائشوں میں اس وقت ہے، جس میں مال اور دولت کی آزمائش بھی ہے، مادیت کی آزمائش بھی ہے، خود نمائی اور بے حیائی کی آزمائش بھی ہے، دوسری قومیں بھی ہمارے پر چڑھ دوڑی ہیں، آپس کی خانہ جنگیاں، نا اتفاقیاں، فرقہ پرستی، ہر چیز ہی اس کے اندر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کا کام بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، امت کے پاس مال کی اب کوئی کمی نہیں ہے، فراوانی ہے، کثرت ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں جو ہیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ اب ان حالات میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں یہ اوقظ صواحب الحجرات، کہ کوئی ہے جن حجرے والیوں کو بیدار کرے، یعنی ان حجرے والیوں کو، خواتین کو چاہیے کہ وہ اٹھیں،
نماز تہجد ادا کریں، قیام اللیل کریں اور دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتنوں سے بچائے۔ اس میں ایک لطیف نکتہ یہ بھی ملتا ہے کہ عورتیں اگر رجوع اللہ کر لیں، ان کے اندر ایمان بیدار ہو جائے اور وہ فتنوں سے چکنی ہو جائیں اور اپنی نسلوں کو فتنوں سے بچانے والی ہوں، کہ انہیں دین کی سمجھ آ جائے، خود دین پہ عمل پیرا ہو جائیں، تو جو قومیں ہیں وہ فتنوں سے بچ بھی سکتی ہیں۔ اور جب نسلوں کی تعمیر اس طرح کی ہو جائے گی کہ وہ دین کو سمجھ رہی ہیں اور دین پہ چل رہی ہیں، نسلیں جو ہیں ان کی تعمیر دین کے مطابق ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے معاشرہ جو ہے وہ سنورتا ہے اور رجوع اللہ پیدا ہوتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر اصلاح معاشرہ ہوتی ہے۔ تو عورت کی بیداری، عورت کا دین کی طرف آنا اور اس کا رجوع اللہ کرنا پورے کے پورے معاشرے کے لیے سنورنے کا اور رجوع اللہ کا باعث بنتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مفہوم بھی ہو کہ عورتیں بیدار ہو جائیں اور وہ نسلوں کی تعمیر جو ہے وہ شروع کر دیں اور رجوع اللہ کر دیں، واللہ عالم، یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات آپ نے فرمایا کہ یا رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی ہی عورتیں ہیں جو دنیا میں لباس پہنتی ہیں لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی۔ تو یہ بڑی سخت حدیث ہے اور اس کو پڑھ کے میں بہت زیادہ فکر مند ہو جانا چاہیے، کیونکہ فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ بے حیائی کا فتنہ ہے اور بے لباسی کا فتنہ ہے جو اس وقت سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اور ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کپڑے پہن کر برہنہ کون عورتیں ہوتی ہیں، یعنی یہ وہ عورتیں ہیں جو باریک لباس پہنتی ہیں، جو لباس پہن کے بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا جسم اس میں سے جھلک رہا ہے، یا تنگ لباس پہنتی ہیں، نامکمل لباس پہنتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس وقت کا جو امت کا لباس ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے، اور دنیا کے اندر لباس تو یعنی کہہ لیں کہ عورت کے لیے تو کم لباسی بھی اور بے لباسی بھی جتنی زیادہ ہے وہ اتنی ترقی یافتہ کہلاتی ہے۔ اور مغرب کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں نہیں برہنہ تو کیا، یعنی بالکل ہی برہنہ ہیں، بہت ہی کم لباس ہے عورتوں کا، چاہے سخت سردی ہے لیکن وہ مجبور ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ ننگی رکھنی ہے اور سر بھی نہیں ڈھکنا۔ تو مسلمان عورتیں بھی ان سے متاثر ہو کے آج کل، اور ہمارا میڈیا اور ہمارے تعلیمی اداروں کے یونیفارم اور دوسرے اداروں کے یونیفارم اور جو جابز ہیں ان کے اندر بچی ہیں، یعنی مجموعی طور پہ ایک فتنہ جو ہے بے حیائی کا یہ پھیل چکا ہے، سوائے ان کے کہ جن لوگوں کو دین کی سمجھ ہے وہ لباس کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ کم لباسی بھی ہے اور اتنے پتلے کپڑے ہیں، اتنا باریک لباس ہے، اور خاص طور پہ شادی بیاہ کے موقع پہ اور گرمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی گرمی آتی ہے تو ایسا پتلا لباس ہو جاتا ہے کہ دیکھ کے شرم آتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے ایسی عورتوں کے لیے کہ جو ایسا باریک لباس پہنتی ہیں، تنگ لباس پہنتی ہیں، یا جو جسم کے حصے ڈھکے جانے ضروری ہیں ان کو کھلا رکھتی ہیں، آستینیں کھلی ہیں، ٹخنے کھلے ہیں۔ اب آج تو عورت کی آدھی ٹانگیں جو ہیں وہ ننگی ہیں، خود مسلمان عورت کے پجامے اس طرح کے ہیں کہ ٹانگیں جو ہیں وہ کافی ننگی نظر آتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آخرت کے لیے بہت بڑی محرومی ہے اس کے اندر۔ اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو کئی ہزار میل دور سے آتی ہوگی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے میں دو قسم کے لوگ نہیں دیکھے، اور ان میں سے ایک قسم کیا ہے کہ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، یعنی اس دور میں ابھی یہ وقت نہیں آیا تھا کہ عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ رہتی ہوں، لیکن آج ہم اس کو کثرت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ خواتین ایک طرف تو رجوع اللہ کریں، تہجد کے لیے، نماز کے لیے کوشش کریں، اور خاص طور پہ اللہ سے استغفار جو ہے وہ ضروری ہے، اور عورتیں اس طرح بیدار ہو جائیں کہ وہ اپنے لیے بھی دین سیکھیں، سکھائیں، اور اپنے بچوں کو بھی اچھی طرح سے دینی لحاظ سے ان کی تربیت کریں تاکہ اچھی نسل جو ہے وہ پروان چڑھے۔ اور امت مسلمہ کے پر اس وقت جو فتنوں میں فتنے نازل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے امت کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ آخرت کے لباس کے لیے اخلاق اور اعمال صالحہ ضروری ہیں، کہ اگر اچھا اخلاق اور اعمال صالحہ ہوگا تو وہاں پہ اچھے لباس ملیں گے۔ یعنی دنیا میں کم لباسی بھی اس کی وجہ ہے، اور اخلاق اور کردار بھی اچھے ہونے ضروری ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اچھا مقام دے، اچھا لباس دے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
تو لباب یہ ہے کہ ہمیں تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے اور دین کے شاعر پہ عمل کی کوشش بھی سنجیدگی سے کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔